بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ موجود ہو اس وقت مینا میں۔ مینا حج میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے، تو حج کے لیے سب سے پہلے آپ کو میقات کی جگہ سے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ مدینے سے آتے ہوں تو آپ کا میقات ہوگا ذوالحلیفہ، جس کا دوسرا نام ابیار علی ہے۔ اگر آپ ریاض سے آتے ہوں تو اس کا بھی اپنا میقات ہے۔ اگر آپ جدہ میں ہو تو جدہ سے ہی اپنے گھر سے احرام باندھ کر ہی حج اور عمرے کا نیت کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے حج اور عمرے کا نیت کرنا ہے۔ اگر آپ مکے میں ہو تو پھر آپ کو مسجد عائشہ جانا پڑے گا، وہاں سے احرام باندھ کر پہلے عمرہ کرنا ہے۔ پھر 8 ذوالحجہ کو آپ نے مکہ سے یہاں مینا تک آنا ہے۔ مینا میں 1 دن اور 1 رات قیام ہے۔ یہاں پر آپ 5 نمازیں پڑھو گے، اور پھر اگلے صبح 9 ذوالحجہ کو آپ یہاں سے جا کر میدان عرفات جاؤ گے، جہاں پر 1 دن قیام ہے۔ اس کا ویڈیو بھی میں اپلوڈ کر چکا ہوں، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو وہ ضرور دیکھیں۔ سارے حج کا جو احکامات والی جگہ ہے سارے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا دوسرا ویڈیو میں، تو آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مینا اور عرفات حج میں مینس کردار ادا کرتے ہیں۔ عرفات میں تو حج کا خطبہ ہوتا ہے 9 ذوالحجہ کو، اور وہ خطبہ سننا اور 1 دن ادھر قیام کرنا حج میں فرض رکن ہے۔ دوسرا بات جو ہے مینا ہے۔ آپ کا حج بھی مینا سے شروع ہوتا ہے، پہلا سٹیپ مینا ہے، اور مینا واپسی سے حج سے واپسی پر بھی آپ 2-3 دن مینا میں ہی قیام کرو گے۔ تو اس وجہ سے زیادہ قیام کی وجہ سے سعودی حکومت نے یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں خیمے لگایا، تاکہ حج کے لیے آنے والے لوگ گرمی اور دھوپ سے بچ سکیں۔ یہاں پر تو نہ درخت ہے نہ سایہ، اور سعودی کا گرمی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کتنے ہائی ٹیمپریچر کا گرمی یہاں پر ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے سعودی حکومت نے یہ ہزاروں کی تعداد میں خیمے لگایا، اور اس میں اے سی کی سہولت موجود ہے۔ تو سارے دنیا سے آنے والے لوگ یہاں پر ہی قیام کرتے ہیں۔ اور میں تو شکر ایک بات پر کرتا ہوں کہ یہ جو مقدس مقامات ہیں یہ سعودی عرب کے ایریا میں ہے، اور یہ ایک امیر ترین ملک ہے۔ اگر یہ اس کے بجائے پاکستان، انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش یا افغانستان وغیرہ میں ہوتا تو وہ اس طرح لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو کس طرح ہینڈل کرتا اور اس کو کس طرح سہولت دیتا۔ تو الحمدللہ سعودی عرب ایک امیر ملک ہے، اور اس نے یہ سارے لوگ کو کنٹرول کیا اور ہر بندے کو ہی جگہ دیا۔ اس خیموں میں ہر ملک کا اپنا اپنا ہی خیمہ ہوتا ہے۔ جہاں سے زیادہ لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے زیادہ خیمے دیتا ہے، اور جہاں سے کم ہو تو ضرور بات ہے کہ ان کے لیے خیمے بھی کم دیا جائے گا۔ اس سال پاکستان کے مقابلے میں بنگلہ دیش کا لوگ زیادہ تھا، اور پھر اس کے بعد یہ براعظم افریقہ ہے، وہاں سے تو لاکھوں کی تعداد میں ہی لوگ آئے تھے۔ اس کا رہائش کوئی خاص نہیں تھا، اس میں زیادہ تر لوگ اس فٹ پاتھ اور برجوں کے اوپر ہی سو جاتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے کم پیسے والے بکنگ کیا ہے، تو اس وجہ سے اس کے حج میں رہائش اور کھانا وغیرہ نہیں تھا۔ تو حج میں تھکاوٹ بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ کسی بھی جگہ پر لیٹ جائیں تو آپ کو بہت اچھا ہی نیند آئے گا۔
8 ذوالحجہ کا دن اور 9 ذوالحجہ کی رات گزارنے کے بعد پھر حاجی صاحبان عرفات جاتے ہیں۔ عرفات میں ایک دن قیام اور خطبہ سننا فرض ہے، تو وہاں سے واپسی پر لوگ مزدلفہ آتے ہیں۔ ایک رات مزدلفہ میں گزارنے کے بعد پھر حاجی صاحبان یہاں پر ہی آتے ہیں۔ یہاں سے آگے گزر کر پھر سیدھا شیطان پر کنگریاں مارتے ہیں۔ کنگریاں مارنے کے بعد پھر لوگ قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کے بعد اپنے سر کا بال کاٹتے ہیں۔ اس کا ذکر میں نے پہلے ویڈیو میں بھی کیا۔ اس سے واپس آگے جا کر اگلا سٹیپ جو ہے وہ طواف زیارت ہے، اور اس کے لیے ضرور حرم شریف میں جانا پڑے گا۔ اگر آپ کا قربانی ہو چکا ہے اور آپ نے سر کا بال کاٹ لیا تو وہ طواف زیارت آپ احرام میں اور کپڑوں دونوں میں کر سکتے ہیں، جس طرح آپ کو آسان ہو تو آپ طواف زیارت کریں۔ اس کے بعد پھر مینا پر ہی آنا پڑے گا، اور اگلا 2 دن مینا میں ہی گزارنا ہے۔ پھر دوسرے دن آپ جا کر تینوں شیطانوں پر ہی کنگریاں مارو گے، اور یہ سٹیپ جو ہے یہ دوسرا دن یعنی 11 ذوالحجہ کو 12 بجے کے بعد ہی ہے۔ آپ کبھی بھی یہ غلطی نہ کریں کہ آپ 11 بجے سے پہلے وہاں پر جاؤ گے تو پھر زیادہ رش ہونے کی وجہ سے سیکورٹی فورسز آپ کو وہاں پر کھڑا رکنا نہیں دے گا اور آپ کو گزرنا ہی پڑے گا۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ یعنی 11 ذوالحجہ کو تھوڑا لیٹ ہی جائیں۔ آپ کو 12 بجے کے بعد ہی شیطان پر کنگریاں مارنا ہے، تو اگر تھوڑا لیٹ ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس سے پہلے نہیں جانا۔ اس کے بعد پھر واپسی پر ہی آپ کو مینا آنا پڑے گا، اور اگلا رات بھی یہاں پر ہی آپ کا ہے۔ تو اگلا رات گزارنے کے بعد پھر آپ کو مینا جانا پڑے گا، اور وہاں پر شیطان پر کنگریاں مارو گے۔ یہ جو 12 ذوالحجہ والے دن ہے اس میں اور 11 ذوالحجہ میں 3 شیطانوں پر کنگریاں مارنا ہے، اور پہلے دن ایک شیطان پر کنگریاں مارنا۔ اس کا ذکر میں نے پہلے ویڈیو میں بھی کیا اور آپ کو دکھایا بھی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہی مینا کا نظارہ تھا، تو میں نے سوچا کہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور آپ کو اللہ بھی یہی جگہ نصیب فرمائے۔ آپ جس ملک کے بھی ہوں تو اللہ آپ کو حج کے لیے قبول فرمائے۔ یہ نیچے جو لوگ ہیں جو یہ برج کے نیچے بیٹھے ہیں، اس میں زیادہ تر تعداد بریعظمی افریقہ کی ہے۔ یہ ایک خوبصورت نظارہ تھا، تو سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور اس پر کچھ بات کروں۔ تو نیچے حاجی صاحبان ادھر ادھر گزرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو کسی کا خیمات رائٹ طرف اور کسی کا سامنے والے لیفٹ سائڈ پر ہے، تو اس وجہ سے لوگ آتے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو کائنڈلی HMY23 آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کرو۔ اس میں اس طرح تاریخ سے ریلیٹڈ ویڈیو آپ کو ملے گا، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ حج میں زیادہ تر لوگ گروپوں کے شکل میں آتے ہیں، تو اس وجہ سے ہر گروپ نے اپنے لیے ایک خاص لباس بنایا، کیونکہ وہ اپنے ساتھی کو آسانی سے پہچان سکے اور ایک دوسرے سے گم نہ ہو جائیں۔ یہ حاجی صاحبان بنگلہ دیش کے ہیں، میں نے سے پوچھا تو نہیں، لیکن ویسے شکل صورت سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بنگلہ دیش کا ہی ہے۔ ٹرانسپورٹ میں یہاں پر زیادہ تر لوگ بسوں میں اور ٹرین میں سفر کرتے ہیں، کیونکہ سامنے والے پہاڑ پر
حکومت نے یہاں پر ایک خاص ٹرین متعارف کروایا، اس کا ہر جگہ میں اسٹیشن ہے۔ مینا میں 2 اسٹیشن اور عرفات میں، مزدلفہ میں زیادہ تر لوگ اس میں آتے جاتے ہیں جو رجسٹر لوگ ہیں، جو قانونی طور پر حج کے لیے آتے ہیں، تو ان کے لیے وہی سہولت موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک